اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کے دو طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جسے عام عوام کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے جسے خواص کہتے ہیں۔ اور یہ خواص اس وجہ سے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے افعال و کردار اس معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو خواص ہیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک دینی لوگ ہیں اور ایک دنیاوی لوگ ہیں۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو دینی لوگ ہیں، جو شناختہ شدہ اور خاص لوگ ہیں، مثال کے طور پر علماء اکرام ہیں، ان کا اس معاشرے پر اتنا گہرا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ جو آج کی اصطلاح میں سلیبرٹیز ہیں، مثلا جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جتنا گہرا اثر وہ اپنا اثر معاشرے پر چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پہناوے کا اثر، ان کے رہن سہن کا اثر، ان کے کھانے پینے کا اثر، گویا کہ ان کی زندگی گزارنے کا جتنا بھی طریقہ ہے، اس کے فالورز دینی نمائندوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے گھر میں بھی اگر دیکھیں تو ان کی فیملی کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو وہ فالو کر رہے ہیں فیشن کے انداز میں یا پھر عموماً رہن سہن کے انداز میں، اپنے گھر کو سنوارنے کے انداز میں، وہ لوگ ہمیشہ یہ جو ڈرامہ نگار لوگ ہوتے ہیں، اداکار لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، اور اپنے رہن سے اپنے لباس کا انتخاب انہی کے انداز سے کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو شوبز کے لوگ ہیں، یہ معاشرے پر، کسی بھی معاشرے پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اور آج اس موضوع کو اٹھانے کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور اس کی وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کی ایک اداکارہ ہے میرب علی اس کا نام ہے، اور گزشتہ دنوں اس کا کتا مر گیا۔ اب اسے اپنے کتے سے بہت زیادہ پیار تھا، تو اس نے اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر بھی کچھ پوسٹیں لگائی ہیں اپنے کتے کی محبت میں، اور اس نے ایک بہت ہی دل دکھانے والی بات کی ہے کہ کتے کے لیے اصال ثواب کیا جائے یا کتے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہ اس کی جہالت کی ایک انتہا ہے، مگر یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ خاص لوگ ہیں۔ خاص کس اعتبار سے ہیں کہ یہ لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور ان کے رہن سہن کے انداز کو ان کے جو فالورز ہیں اور عام عوام جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ یہ اس کی جہالت کی انتہا ہے۔ بے شک یہ لوگ بے دین ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود ان کے کہے ہوئے الفاظ معاشرے پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک اوکاڑا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان ہے جو کہ کسی گلوکار کا بہت بڑا فالور تھا، بہت بڑا فین تھا۔ اس گلوکار، وہ غالباً انڈیا کا کوئی گلوکار تھا جو پچھلے سال قتل ہو گیا تھا۔ مودی حکومت نے اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قتل کروایا، اور اس کا نام تھا سدھو موسے والا۔ اب وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں رہنے والے ایک نوجوان نے اس کے لیے برسی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ایک مسلمان نے ایک سکھ گلوکار کے لیے پاکستان میں برسی کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور اس نے دعوت نامے بھجوائے ہوئے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور برسی میں شرکت کریں۔ اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے پر کس قدر اثر انداز ہیں، اور ایسے لوگ اثر انداز، حالانکہ ان کی جگہ پہ علماء اکرام کو اثر انداز ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس کی یہ واضح مثال ہے کہ وہ ان اپنے ہم عصر اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور وہ جاہل کیسے ان سے کام کروا رہے۔ اب وہ میرب علی کو دیکھیں، کتا مر گیا، کتے کے لیے کیا دعا کی جائے؟
ایک جانور ہے وہ مر گیا، پلیز جانور ہے، نجس العین جانور ہے، وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے تمہیں اس سے پیار تھا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کتے کے ساتھ اٹھائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جس انسان کے دل میں جس کے لیے جو محبت ہوتی ہے، جو جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، قیامت کے دن میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا وہ محشور ہوگا۔ تو ہماری دعا ہے، ہم تو پھر یہی دعا کریں گے کہ میرا ولی کو قیامت کے دن اسی کتے کے ساتھ اٹھایا جائے جس کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اور یہ نوجوان جس نے سدھو موسے والے کی برسی کا اہتمام کیا ہوا تھا، اسے بھی سدھو موسے والے کے ساتھ پروردگار قیامت کے دن محشور فرمائے۔ حالانکہ بعد میں اسے اس برسی منانے کا انجام بھی معلوم ہو گیا تھا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب منت سماجت کے بعد وہ گھر آئے، مگر یہ ایک لمحہ فکریہ بہرحال ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور یقیناً اس طرف خیال کرنا